حضرت مسلم بن عمر فرماتے ہیں ایک بزرگ کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو گورکن ہے جو قبریں کھودتا ہے، اس کی پوری زندگی گزری ہے قبرستان میں قبریں کھودتے ہوئے، تو چلو اس سے پوچھوں تو صحیح کہ کبھی کوئی عجیب شے بھی دیکھی ہے قبرستان میں؟ کہتے میرے دل میں نا اللہ نے یہ خیال ڈال دیا اور میں اس تک پہنچا۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ایک بات ایسی دیکھی ہے کہ جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا، اور اسی منظر نے میرا رخ بھی بدل دیا اور کانٹا چینج کر دیا۔ میں بھی پہلے غفلت میں تھا، تو میں نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا یہ پروفیشن اور پیشہ ہے کہ میں 2-3 قبریں نا تیار رکھتا ہوں ریڈی میڈ، اور جس کا کوئی مر جائے وہ پھر مجھ سے قبر خرید لیتے ہیں تو مجھے مزدوری مل جاتی ہے، اسی پر میری گزر اوقات ہو رہی ہے۔ تو میں 2 قبریں تیار کر چکا تھا اور تیسری قبر میں کھودنے لگا قبرستان میں، اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی، میں پسینے میں شرابور ہو گیا، اس قبر سے نا تپش آنے لگ گئی، حدت گرمی محسوس ہونے لگی۔ اس کے کنارے پہ ایک جھاڑی تھی، میں نے اوپر نا کپڑا سا ڈال کے چھتری سی بنا لی، میں نے کہا اس کو بھی جیسے تیسے ہے مکمل کرتا ہوں۔ بہرحال میں پسینے میں ڈوب گیا، اس سے ایک تپش آ رہی تھی مجھے، تو کہتے ہیں اس قبر کو بھی میں نے مکمل کیا، تیار ہو گئی، اب 3 قبریں تیار تھیں۔ میں سامنے ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا کہ میرا گاہک کب لگتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں قبریں کھودنے والے کہ میں نے دیکھا اللہ کی عزت کی قسم آسمان سے 2 سوار اترے ہیں، سواریوں سے اتر کر پہلی قبر کے پاس آ گئے، ایک سر کی طرف دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، تو سر کی طرف تھا، پاؤں والے کو کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو، چاروں طرف 12 میل لمبی اور چوڑی لکھ دو۔ اس نے وہ لکھ دیا، میں دیکھ رہا ہوں وہی دوسری قبر پہ آ گئے۔ پھر اس نے کہا لکھو اس کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو، حد نظر تک وسیع لکھ دو۔ وہ بھی لکھ دیا اس نے۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ پھر تیسری قبر پہ آ گئے جس سے مجھے تپش آئی تھی۔ وہ کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یوں اشارہ کیا، اس نے کہا یہ انگشت شہادت اور انگوٹھا اس کا درمیانی فاصلہ لکھ دو، اس قبر کے بارے میں یہ لکھ دو۔ اس نے وہ لکھ دیا اور وہ جیسے آئے تھے سواریوں پہ بیٹھے آسمانوں میں غائب ہو گئے۔ وہ کہتا ہے مسلم اب میں منتظر تھا کہ ان قبروں میں کون کون آتا ہے، کیونکہ اللہ مجھے حالت دکھا چکا تھا۔ وہ کہتا ہے کچھ وقت گزرا، ایک جنازہ آیا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی، مگر میں حیران ہوا کہ جنازے میں اتنے کم لوگ آئے تھے کہ 4 تو وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی، اور 4-5 ہی جنازہ پڑھنے والے تھے، 6واں-7واں بندہ کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہو گیا اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے، اور یہ کون مرا ہے؟ تو وہ بتانے لگے یہ ہمارے محلے کا سب سے بڑا غریب آدمی ہے۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا؟ ہم تو جنازے بھی ادلے بدلے میں پڑھتے ہیں نا، کہ ہمارے مرے تھے تو وہ پڑھنے آئے تھے، اب ان کے مرے ہیں تو ہم بھی پڑھنے جائیں۔ جنازہ بھی بدلے میں پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے لیے کون پڑھتا؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شام نہیں ہوتی۔ غریب کو کون اہمیت دیتا؟ کہا اتنا غریب تھا کہ کوئی امیر اس کا جنازہ پڑھنے نہیں آیا، اور ہم نے چندہ کر کے فنڈنگ کر کے نا اس کی قبر کی مزدوری بھی اسی میں سے تمہیں دی ہے، اور کفن دفن کا بھی فنڈنگ سے کی۔ اتنا غریب آدمی۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا یہ تو بتاؤ یہ غریب تو تھا، اس کا کردار کیسا تھا؟ تو وہ بندے کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، اور یہ پیسے اور دولت کا غریب ضرور تھا مگر یہ سجدوں کا غریب نہیں تھا، یہ تلاوت کا غریب نہیں تھا، یہ درود کا غریب نہیں تھا، یہ گلیوں میں چلتے ہوئے بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتا رہتا تھا، یہ ہر وقت وضو میں رہتا تھا، یہ روزانہ تلاوت قرآن کرنے والا۔ یہ دولت کا غریب تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا، خدا کی بندگی کا غریب نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے مزدوری واپس کر دی
مجھے سمجھ آ گئی کہ کوئی اللہ کا پیارا آیا جسے 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی مل رہی ہے. خیر وہ دفن کر کے چلے گئے. اب میں منتظر تھا اب کب گاک لگتا ہے. کا کچھ وقت گزرا, ایک جنازہ اور آ گیا. انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی, مگر میں حیران ہوا کہ اس میں صرف وہی لوگ جنازہ پڑھنے آئے تھے جنہوں نے چارپائی 4 بندوں نے اٹھا رکھی تھی, 5واں بندے کوئی نہیں تھے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کون مر گیا, اتنے تھوڑے بندے آئے ہیں جنازہ پڑھنے, یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے, یہ مسافر تھا کوئی جو پردیس میں مر گیا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے. وہ بابا کہتا ہے میری چیخ نکلی. میں نے کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون ہے, مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے. یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے, یہ کوئی رب کا عاشق ہے کہ جسے حد نظر تک وسیع قبر مل رہی ہے. تم نہیں جانتے مگر میں جان گیا کون ہے. وہ آئے دفن کر کے چلے گئے. وہ کہتا ہے مسلم میں پھر درخت کے نیچے انتظار میں تھا کہ اب تیسری میں کون آتا ہے. اب سننا غور سے, تیسری میں کون آتا ہے. کہتا ہے کچھ وقت گزرا, ایک اور جنازہ آیا. جنازہ کیا تھا, پیچھے عوام کا سیلاب. اس میں ناظم بھی تھے, پٹواری بھی تھے, ایم پی اے بھی تھے, ایم این اے بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, انجینئر بھی تھے, امیر بھی تھے, غریب بھی تھے, سب جنازہ پڑھنے آئے تھے. اور آگے جو جنازہ تھا اس پر ویلوٹ کی چادر پڑی تھی, اوپر پھولوں سے لدا ہوا تھا. وہ آئے اور آتے ہی تیسری قبر مجھ سے خرید لی. میں بندے دیکھ کر بھی حیران ہوا اور قبر جان چکا تھا اس پر بھی حیرت. میں نے ایک بندے کو الگ کیا, میں نے کہا یہ کون مرا ہے, کس کے لیے یہ قبر خریدی ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ایک وڈیرے کی بیگم مر گئی ہے. بیگم, ایک امیر کی بیوی مر گئی ہے. میں نے کہا بتاؤ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ وہ کہنے لگے ان کے گھر میں دولت تو ہے, نبی کی شریعت نہیں ہے, اور اتنی دولت ہے کہ اس دولت نے ہی نے رب رسول کا باغی بنا دیا. یہ خود بھی غافل تھی, بن سنور کر بازاروں میں پھرنے والی, بے پردہ اور غافل سہیلیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والی. ان کے گھر کے مسلح ویران رہتے تھے, الماری میں رکھا ہوا قرآن پڑھنے والوں کا منتظر رہتا تھا. یہ خود بھی غافل تھے اور ان کی اولاد بھی غافل. وہ بابا کہتا ہے مسلم یہ منظر دیکھ کر میرا کانٹا بھی بدل گیا اور مجھے یہ حقیقت سمجھ آنے لگ گئی کہ یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے اوپر جو مرضی ہے بنتے پھرو, یہاں زمین کے نیچے نہ دولت چلتی ہے, نہ کسی کی ذات چلتی ہے, نہ عہدہ. یہاں چلتی ہے تو صرف مصطفیٰ کی غلامی چلتی ہے. یہاں صرف حضور کی چاکری چلتی ہے. کہتا اس منظر نے میرا کانٹا بھی بدل دیا. محفلیں چھوڑ کر ٹی وی پر اور ٹچ موبائلوں پر بیٹھنے والوں اور آنکھوں کے زنا میں مبتلا لوگوں اور کنجری اور طوائفوں کے گانے سننے والوں, ڈرو اس وقت سے تمہاری قبر کا بھی یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. میک اپ کر کے ننگے منہ بازاروں میں پھرنے والیوں, ڈرو اس وقت سے تمہارے لیے یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے والوں, ڈرو اس وقت سے تمہارا یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. اس ملک کے حرام خور افسروں, ڈرو اس وقت سے تمہارے لیے یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. نبی کی ختم نبوت سے غداری کرنے والے حکمرانوں, ڈرو اس وقت سے تمہارے لیے یہ فیصلہ نہ لکھ دیا جائے, کیونکہ اس مرحلے سے سب نے گزرنا. وہاں صرف تاجدار کائنات کی غلامی چلتی ہے اور کچھ نہیں چلتا.